کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے، اور اس کو اگر کوئی غلط معنی پہنانا چاہے تو پہنائے، لیکن ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی فیض کا ذریعہ بناتا ہے، تو بزرگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ میں نے سب سے پہلے یہ بات حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وفات کے موقع پر جب ہم کم سے نڈال تھے، اس وقت ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، بالواسطہ یا بواسطہ مجھے یہ اس کی تحقیق نہیں، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے آ کر یہ جملہ فرمایا کہ تم صدمہ نہ کرو، ان بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد، موت کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ فوری طور سے تو مجھے اچنبھا ہوا کہ یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے، اور یہ پھر فرمایا کہ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا فیض انتقال کے بعد مزید بڑھ جاتا ہے۔ بعد میں جب کبھی غور کیا اور دیکھا تو باقی یہ بات بزرگوں سے منقول ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، دینے والا معطی حقیقی تو ایک ہی ہے۔ کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کو کوئی چیز عطا کر نہیں سکتی، استاد ہو، شیخ ہو، کوئی اور بڑا ہو، وہ کسی کو کوئی چیز خود سے اپنے اختیار سے عطا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ عطا کون کرتا ہے؟ ایک ہی ہے معطی حقیقی، وہ اللہ جل جلالہ۔ البتہ وہ عطا کے لیے کبھی کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں عطا تو ہم کریں گے، لیکن تمہارے استاد کو واسطہ بنا دیا، تمہارے شیخ کو واسطہ بنا دیا، تمہارے والد کو واسطہ بنا دیا۔ تو دینے والے تو وہی ہیں، لیکن ان کو واسطہ بنا کر ان کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ذریعہ بنا دیا تو اس کی قدرت سے، اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو واسطہ بنائے رکھے۔ دینے والے تو وہی ہے، وہی دیں گے۔ کوئی نہ زندہ کسی کو دے سکتا ہے، نہ مردہ کسی کو دے سکتا ہے، لیکن وہ چاہیں تو جس کو چاہیں واسطہ بنا دے اور اس کے ذریعے عطا ہو جائے۔ اور الحمدللہ خاص طور پر ایسے بزرگ جیسے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ تھے کہ ان کی کتابیں، ان کی تالیفات، ان کی تصنیفات، ان کے مواعظ پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں الحمدللہ، وفات سے پہلے ہوئے۔ تو ان کا فیض تو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس واسطے یہ بات کہ بھئی ہم اس سرچشمہ فیض سے محروم ہو گئے، یہ بھی یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ چشمہ فیض جاری ہے، جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ اس کو واسطہ جس طرح زندگی میں بنایا تھا تو اس طرح اب وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو واسطہ بنائیں گے۔ اس واسطے ہمارے پاس ایک تسلی کے بڑے سامان ہیں۔ جس کا ایمان نہ ہو اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی مشیت پر، تو اس کے لیے تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جس کا ایمان ہے اللہ جل جلالہ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کے فیصلوں پر، اس کی مشیت کے فیصلوں پر، تو اس کے لیے تسلی کے بے شمار راستے ہیں کہ یہ تو ایک عارضی جدائی ہے، انا الیہ راجعون، ہم بھی وہاں جانے والے ہیں۔ اور یہ عارضی جدائی کے اندر بھی آپ کے تحفوں کے پیکٹ پہنچ سکتے ہیں وفات یافتہ بزرگ کے پاس۔ اصال ثواب کرو، تحفہ بھیج دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اصال ثواب کرتا ہے اپنے کسی مرحوم کے لیے،
تو فرشتے اس کو ایک پیکٹ کی شکل میں لے کر جاتے ہیں ان کے پاس اور بتاتے ہیں کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو اس سے اس کو مسرت ہوتی ہے، اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جو جس کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن میں نے خود ایک روایت کے اندر یہ بات دیکھی ہے۔ تو بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے، اور ایصال ثواب کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھنا برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں انسان کے لیے اجر کا بھی، اور جس کو ایصال ثواب کیا جائے اس کے فیوز بھی منتقل فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تسلی کا عظیم راستہ ہے۔